بسم الله اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام یا نوف طوبی للزاہدین فی الدنیا والراغبین فی الآخرہ۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی کا تعلق جہاں ہمارے زندگی کے نظام سے ہے، ہمارے مال سے ہے، ہمارے پارٹس اعضاء و جوارے سے ہے، ہماری فکر سے، یعنی اگر ہمارا مال آئے تو تقوی کے راستے سے آئے، خرچ ہو تو تقوی کے راستے پہ خرچ ہو، ہمارے اعضاء و جوارے پارٹس یعنی ہمارے پارٹس جو بھی ایکٹیویٹی کریں وہ تقوی کے مطابق کریں، ہماری فکر سے ہے یعنی ہم جب سوچیں تو تقوی کے مطابق سوچیں، تقوی الہی کے مطابق سوچیں۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ تقوی کا تعلق ہمارے گھر کے اسباب اور سامان سے بھی، ہمارے گھر میں جو سامان ہو وہ تقوی کے مطابق ہو، اس کا استعمال تقوی کے مطابق ہو، اور اس کو گھر میں رکھنا تقوی کے مطابق ہو، تقوی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی تقوی، پھر کہیں گے تقوی علیہ السلام صرف نماز اور روزے سے اور تلاوت قرآن سے متعلق نہیں ہے، انسان کی زندگی سے متعلق ہر چھوٹی بڑی چیز سے تقوی رابطے میں ہے، اور تقوی کے مطابق ان چیزوں کو انجام دینا چاہیے۔ ان میں سے یہ بھی آتا ہے کیا لینا چاہیے ہم کو، کیا نہیں لینا چاہیے، لمٹ کے اندر سامان لینا چاہیے، لمٹ سے زیادہ نہیں لینا چاہیے، اس کا استعمال کس حد تک ہونا چاہیے۔ ٹی وی مثلا بالفرض اگر حلال چیزوں میں استعمال ہے تو تقوی کے مطابق ہے، جہاں اس نے حلال کو کراس کیا حرام میں آ گیا، تقوی کے خلاف ہو گیا۔ گھر کے وسائل اگر ہماری ضرورت کے مطابق ہیں تو تقوی سے متعلق، اگر وہ ہماری ضرورت سے آگے گئے تو انہوں نے تقوی کی لمٹ کو کراس کر دیا، وہ تقوی سے الگ ہو گئے۔ لہٰذا ہمارے جسم، ہماری باڈی، ہماری فکر کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر میں بھی تقوی نظر آنا چاہیے، ہمارا گھر بھی تقوی کی جلوہ گاہ ہو۔ آئیے عبرت سے متعلق سورہ مومنون کے ضمن میں جو عبرتوں سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اس میں خداوند متعال آگے اس قوم کے ذکر کرنے کے بعد ہمارے لیے اس عبرت کو چھوڑتا ہے اور اس عبرت کو عنایت کرتا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جب رسول نے آ کے، اس امت کے نبی نے آ کے لوگوں کو تبلیغ کرنی شروع کی، کچھ لوگ ہوتے ہیں قوم میں کہ جو اپنے کو قوم کا بزرگ سمجھتے ہیں، اور اگر صحیح سے عمل کریں تو ہیں بھی، ایسی بات نہیں، کیونکہ الگ الگ معیار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انبیاء کی سرپرستی میں جو مین لیڈرز ہیں ان کی سرپرستی میں وہ بزرگ ہیں بھی، ان کی بزرگی سے انکار نہیں ہے، لیکن جب یہ بزرگی اس حد تک پہنچتی ہے کہ وہ اپنے اوپر کسی کو برداشت نہ کریں، انبیاء کو اپنا مقابل سمجھ لیں، تو یہ بزرگی پھر استکبار میں بدل جاتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ وہ اپنے آپ کو اپنی اوقات سے بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ بزرگی پھر بغاوت میں بدل جاتی ہے۔ چنانچہ اس وقت جب انبیاء نے تبلیغ کرنی شروع کی، لوگوں کو دعوت دینی شروع کی، اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ انبیاء کی دعوت ان کی خواہشات کے خلاف جا رہی ہے،
جو وہ چاہتے ہیں اس کے خلاف جا رہی ہے، جو غیر شرعی فائدہ اٹھاتے تھے اس کے خلاف جا رہی ہے، اس میں رکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی وجہ سے ہمارا جو غیر شرعی کام ہے وہ رک رہا ہے، اب یہ کہیں گے تو بات کھل جائے گی۔ کیا کہا انہوں نے بہانہ بنایا، یہ نبی تھوڑی ہیں، یہ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو ہماری طرح، جس کا جسم ہماری طرح ہو، ہماری طرح کھاتا پیتا ہو، ضروریات کو ہماری طرح پورا کرتا ہو، یہ نبی نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے نبوت کا بھی انکار کیا، آخرت کا بھی انکار کیا۔ عزیزان محترم، نبی کے ہونے کے لیے جسم میں فرق ہونا ضروری نہیں ہے، نبی کے ہونے کے لیے روح و کردار میں فرق ہونا ضروری۔ انسان کے درمیان جو فرق ہوتا ہے، سب انسان ہیں، سب ایک جیسے ہیں، سب کے دو آنکھیں ہیں، سب کے دو ہاتھ دو پیر، لیکن ان آنکھوں کو انسان استعمال کہاں کرتا ہے، ان ہاتھ پیر کو استعمال کہاں کرتا ہے، اس فکر کو انسان کہاں استعمال کرتا ہے۔ نبی، متقین، زاہدین، علماء، مراجع، ولایت، ان سب کے درمیان فکر کا تعلق ہے، عمل کا تعلق ہے، کردار کا تعلق ہے۔ اگر ان کے درمیان اچھا کردار پایا جا رہا ہے تو یہ ہم سے بلند۔ آج بھی بعض نادان جو علماء و مراجع کی مخالفت کرتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں یہ تو ہمارے جیسے انسان، یہ تو ہمارے جیسے انسان۔ اور یہ بات ایسا نہیں ہے کہ یہ رسول سے پہلے بھی انبیاء کے سامنے کہی گئی، یہ وہی فکر ہے جو جناب نوح کے مقابلے میں لائی گئی، یہ وہی منطق نبی کے زمانے میں بھی لائی گئی، تھوڑا 19-20 کا فرق رہا، اور آج بھی یہی لاجک لوگوں کو پیش کی جاتی ہے، یہی منطق پیش کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، فرق ہے۔ اگر انسان اس علم اور کردار اور معرفت کے فرق کو محسوس کر لے تو واقعی پھر اس فضیلت اور اس کمال سے انکار کر ہی نہیں سکتا۔ ساری مشکلیں، حتیٰ انبیاء اور ائمہ کی بات چھوڑیں، آج جو علماء کی اور مراجع کی مخالفت ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سامنے والا اتنا بڑا جاہل ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہو تو نہیں، یہ عالم کے احترام اور اس کی منزلت کو بھی نہیں سمجھ سکتا، اس کا بھی جاہل، یہ اس چیز کا بھی جاہل ہے کہ وہ عالم کے مرتبے کو محسوس کرے، مراجع کے مرتبے کو، ولی فقیہ کے مرتبے کو محسوس کر سکے۔ چونکہ اس معیار کا جاہل ہے لہٰذا اس کو سب برابر لگتے ہیں، یہ تو ہماری طرح ہیں، ان کے بھی ہماری طرح ہاتھ ہیں، ان کے بھی ہماری طرح پیر ہیں، لہٰذا ان لوگوں نے بھی ایسے مخالفت کی۔ اب یہ فکر آتی نہیں ہے، یہ فکر ڈالی جاتی ہے، یہ فکر ڈالی جاتی ہے۔ جن لوگوں کو اپنے منافع میں نقصان محسوس ہوا انہوں نے پبلک کے اندر یہ فکر ڈالی، اس لیے کہ پبلک اگر ان کو ماننے لگے گی تو لیڈرشپ ان کی طرف ٹرانسفر ہو جائے گی اور ہم بیکار ہو جائیں گے، ہماری دکان ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا اپنی باطل لیڈرشپ کو بچانے کے لیے استکباریت اور طاغوتیت کا سہارا لے کے بہانہ بنایا کہ ہمارے جیسے انسان۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ جب حق جگہ پہ، صحیح جگہ پہ لیڈرشپ پہنچی تو اب اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لیڈرشپ ٹرانسفر ہو جائے اور ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، لہٰذا اب انہوں نے مثلا مراجع کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، ولی فقیہ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر، کیونکہ معلوم ہے کہ مرجعیت میں طاقت پائی جاتی ہے، تاریخ ہے پوری، کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تفصیل سے پیش کریں گے، جس کی آخری مثال عراق کے حالات میں جب ISIS نے حملہ کیا تھا تو آغا سستانی کے ایک فتوے نے عراق کی داستان کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ ہے نہیں ہم لوگوں کے سامنے کی چیز۔ سلمان رشدی ولی فقیہ کے ایک فتوے کے بنیاد پہ آج تک سیکورٹی اور فلانا کتنی مصیبتوں سے گزر رہا ہے، ایک حکم، البتہ ولی فقیہ کا حکم تھا، ایک حکم کی بنیاد پہ، حتیٰ حکم دینے والا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن حکم چونکہ زندہ ہے لہٰذا آج بھی وہ پریشان ہے، اور آج بھی وہ آزادی کے حساب سے، یعنی اسلام کی لیڈرشپ میں اتنا پاور ہوتا ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ رہے یا نہ رہے لیکن باطل کے لیے دنیا کو تنگ کر دیتا ہے، تو جب تک وجود اس کا باقی رہے گا دنیا اس کے لیے تنگ رہے گی۔ سلمان رشدی کے لیے بھی دنیا تنگ، ISIS کے لیے بھی دنیا تنگ ہو گئی، یہ ہمارے مراجع کی شان، یہ طاقت ہے۔ اس طاقت کی مخالفت میں، مقابلے میں اب لوگ کہتے ہیں نہیں تو کیا ہے، ہمارے جیسے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، دنیا نہیں دیکھے ہیں یہ، ان کو کیا معلوم، ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے، اس طرح سے باتیں کر کے لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں،
ان کی نگاہیں ہم سے بہتر ہیں پوری دنیا پہ. اور جب یہ ایسے ہیں تو پھر انبیاء کی لیڈرشپ اور ائمہ کی لیڈرشپ بدرجہ اولیٰ ان سے بہتر. لہٰذا ہم عبرت حاصل کریں اس واقعے سے کہ کس طریقے سے لوگوں کو صحیح لیڈرشپ سے دور کیا جاتا ہے. ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کریں. آئیے ہمیشہ کی طرح مولا متقیان امیر بیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات قصار میں سے ایک کلمہ کی جس پہ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، جس میں مولا نے جناب نوف کو مخاطب کیا، جناب نوف بکائی کو مخاطب کیا. ہم نے عرض کیا کہ جناب نوف مولا کے اصحاب میں سے تھے، باوفا اصحاب میں سے تھے، خدمت گزار میں سے تھے، خدمت کرتے تھے، حتیٰ راتوں کو بھی آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہا کرتے تھے. جناب نوف کو مخاطب کر کے مولا نے ایک پوری گفتگو عنایت کی کہ اے نوف، خوشحال ہیں وہ لوگ کہ جو دنیا سے کنارہ کش ہیں اور آخرت کی طرف رغبت رکھتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین کو بستر بنایا ہے اور خاک کو فرش اور پانی کو شربت قرار دیا ہے، اور قرآن کو باطن میں محافظ اور دعا کو ظاہر میں محافظ قرار دیا. یہاں تک ہماری گفتگو پچھلے ہفتے ہوئی تھی. آج اس جملے پہ گفتگو ہونا ہے کہ اس کے بعد دنیا سے اس طرح الگ ہو گئے جس طرح حضرت مسیح. خوشا بحال ہیں وہ لوگ کہ جو آخرت کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور دنیا سے دل نہیں لگائے ہوئے. یعنی کیا مطلب؟ یہ وہ زاہدین، زاہد اسے کہتے ہیں جو دنیا سے دل نہ لگائے. خوش بحال ہیں کہ جو دنیا سے دل نہیں لگائے، دنیا سے اپنے آپ کو کنارہ کشی میں لے لیا، آخرت کی طرف رغبت رکھتے ہیں. یہاں پہ مولا کائنات جناب عیسیٰ کی مثال دے کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے انسان کو کم وسائل میں، کم سامان میں زندگی گزارنی چاہیے. جناب عیسیٰ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے. جناب عیسیٰ نے اگرچہ آپ کی عمر اچھی خاصی تھی، اس کے باوجود آپ نے کم سے کم وسائل میں زندگی گزاری ہے، جتنی کم ہو سکے. اگر آپ کو یاد ہو تو کسی موقع پہ ہم نے کہا تھا کہ ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے. ضرورت بہت مختصر ہوتی ہے لیکن خواہش کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. انسان کیا مشکل تب پیش آتی ہے جب انسان اپنی خواہش کو ضرورت سمجھتا ہے، کیونکہ خواہش ختم ہونے والی نہیں ہے. اب خواہش کو ضرورت سمجھ لیا تو اب یہ ضرورت بھی اس کے حساب سے ختم ہونے والی نہیں ہے. جناب عیسیٰ نے کم سے کم وسائل میں اپنی زندگی کو گزارا، اور یہ عبرت اور یہ مثال مولا کائنات دے کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ مومنین کو چاہیے کہ حتی الامکان جتنا ممکن ہو سکے کم سے کم وسائل میں زندگی گزاریں. یہاں پہ مختصر 2-3 جملے ہم پیش کریں گے، لیکن یہ قوم کے لیے ایک اکنامیکل مسئلہ، اقتصادی مسئلہ. یہ وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے قوم کا اقتصاد بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے. افراد کا بھی اقتصاد بہتر ہو سکتا ہے، قوم کا بھی، کیونکہ بہت سارے پیسے ہم ضائع کر دیتے ہیں. لیکن اگر انسان صحیح طریقے سے زندگی گزارے تو وہ بہت سارے پیسے صحیح جگہ پہ مصرف ہوں گے، جس کا ہم کو قوم کے اعتبار سے اور ذاتی اعتبار سے صحیح ریٹرن ملے گا. اس لیے اکنامیکل مسئلہ ہی ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. مومنین کو چاہیے کہ حد الامکان جتنا بھی ہو سکے کم سے کم وسائل پہ زندگی گزاریں. اسی کم وسائل سے فائدہ اٹھائیں، بہت زیادہ وسائل دنیا سے فائدہ نہ اٹھائیں، اس لیے کہ وسائل دنیا جتنا زیادہ ہوتے ہیں اتنا انسان کے لیے بوجھ ہوتے ہیں. نہیں معلوم اس بوجھ کو کون محسوس کر سکے گا. جس انسان کے ہاں آخرت کی معرفت زیادہ ہوگی وہ وسائل دنیا کا بوجھ محسوس کرے گا. سفر، ایک سفر کی مثال آپ کو دیں. انسان ٹریولنگ کر رہا، عقل مند انسان سفر میں کم سے کم سامان رکھتا ہے تاکہ آسانی سے ایک جگہ سے اس کو دوسری جگہ پہنچا سکے. ایک چھوٹا سا بریف کیس اٹیچی ہے کافی. لیکن کوئی انسان 10-20 بریف کیس لے کے جا رہا ہے، اٹیچی لے کے جا رہا ہے، تو اس کو مشکل ہوگی کہ نہیں؟ کلی بھی چاہیے ہوگا، ٹرالی بھی چاہیے ہوگی، یہ بھی چاہیے ہوگا، وہ بھی پھر بھی مشکل پیش ہے. اس میں خرچ بھی الگ سے ہوگا. جتنا کم سامان ہو اتنا اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے میں، منتقل کرنے میں آسانی ہوتی ہے. یہ دنیا بھی ہماری سفر ہے، یہ دنیا بھی ہمارے لیے سفر ہے. ہم یہاں مسافر. مسافر کا فلسفہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو کم سامان میں زندگی گزارنی چاہیے. لہٰذا ہم کو بھی اس دنیا میں کم سے کم سامان میں زندگی گزارنی چاہیے. مولا کائنات امیر المومنین مومنین کو خطاب کر کے اس بات کی فرمائش کر رہے ہیں کہ کوشش یہ کرو کہ کم سے کم سامان میں
زندگی گزارو اور ایک قناعت کے راستے پہ زندگی کو گزارو. مومنین کو چاہیے قناعت پسند ہونا چاہیے. دوسری طرف سے اگر انسان اپنی خواہشات کو پوری کرنے پہ آ جائے تو خواہشات اتنی لمبی ہوتی ہے کہ پھر مال حلال سے خواہشات کو پورا کرنا آسان نہیں ہوتا، سخت ہو جاتا ہے. پھر انسان کو اس مال کا سہارا، اگر حرام کا نہیں لیا تو حد اقل اس کا سہارا لینا پڑتا ہے جو مشتبہ، جس کے بارے میں شک ہے، یا جو مثلاً مشابہ کہ مثلاً حلال ہے کہ نہیں ہے، یا حرام سے مشتبہ، اس کے بارے میں شک ہو گیا کہ نہیں حلال ہے کہ نہیں. یہ بہت بڑا بوجھ ہے. یہی کہ انسان کے پاس صحیح مال نہیں ہے، یہ آخرت کے لیے بہت بڑا بوجھ ہے. آخرت میں جا کے انسان کو اس کا حساب دینا پڑے گا. لیکن اگر یہی انسان کم مال پہ قناعت کرے گا تو اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی. کم سامان لیا، کم مال خرچ ہوا، کم میں سب کچھ ہو گیا. لیکن جب زیادہ ہوگا تو اس کو مشکل پیش آئے گی. اس کا تیسرا اثر یہ ہوگا کہ اگر انسان اس طریقے سے زندگی گزارے گا، زیادہ مال اپنے اوپر خرچ کر لے گا اور پھر اس میں حرام کا بھی شائبہ پایا جانے لگے، تو اس کا اثر قوم کے ان لوگوں پہ پڑے گا جو محروم ہیں، جو غریب ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں. ان پہ اس کا اثر پڑے گا. دو اعتبار سے اثر پڑے گا. یا تو ان کا حق ضائع ہوگا، اگر حق ضائع نہیں ہوگا تو حد اقل وہ حسرت کی نگاہ سے دیکھیں گے. ان کے دل کو تکلیف ہوگی، حسرت کی نگاہ سے دیکھیں گے. اور یہ دونوں چیز مناسب نہیں ہے. اسلام میں اس کی بھی رعایت کرنے کو کہا گیا ہے کہ ہم دوسرے کو اپنے اعتبار سے ایسی کوشش کریں کہ ایک تو تکلیف آمدن پہنچانے والی ہو، ایک یہ کہ نہیں نہ چاہتے ہوئے بھی غیر محسوس طریقے سے بھی ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے. لہٰذا اگر یہ تین نقصان جو کہ اتنے بڑے بڑے ہیں، ان نقصانوں کو دیکھتے ہوئے مولا مومنین سے سفارش کرتے ہیں کہ تم کم مال میں زندگی گزارنے کی کوشش کرو، ایک قناعت والی زندگی گزارنے کی کوشش کرو، ایک زاہدانہ زندگی گزارنے کی کوشش کرو، ایک حضرت عیسیٰ کی سیرت کی زندگی گزارنے کی کوشش کرو. اور یہی سیرت اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی پائی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو
تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مذہبی مناسبات میں پہلی مناسبت کہ جو 18 رجب المرجب ہے، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند جناب ابراہیم، جو کہ آپ کی زوجہ جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے، ان کی وفات ہوئی۔ روایات کے حساب سے بعض روایتوں میں ان کی عمر 18 مہینے اور کچھ دن تھی، یا بعض روایتوں میں 1 سال 10 مہینے اور 8 دن تھے۔ یقیناً رسول نے ان کے انتقال پہ اظہار افسوس کیا۔ دوسری مناسبت جو آنے والی 20 رجب المرجب ہے، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن سرکار سید الشہداء کی وہ نامور بیٹی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی ولایت باسعادت ہے۔ یقیناً سرکار سید الشہداء کے لیے یہ بیٹی آپ کے لیے باعث سکون تھی، اور ایک امام کے لیے باعث سکون کیا چیز ہو سکتی ہے یہ ہم بہتر سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ کسی موقع پہ اس پہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ ایک امام کے لیے کون سی چیز باعث سکون ہو سکتی ہے۔ اگلی مناسبت آنے والی 23 رجب المرجب ہے، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جراح بن سنان نے صعبات مدائن میں رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زہریلے تیغ یا خنجر سے وہ سخت حملہ کیا تھا کہ جو آپ کی ہڈی تک پہنچ گیا تھا۔ تاریخ میں یہ حملہ مشہور ہے، اور بالخصوص بعض سیریل جو تاریخی بنائے گئے ہیں اس میں بھی اس کو خاص اہمیت سے دکھایا گیا ہے۔ اس ملعون کو اس کے بعد قتل کر دیا گیا، اور امام کو والی مدینہ سعد بن مسعود کے گھر پہ لے جایا گیا، جہاں پہ امام کا علاج ہوا۔ اور یہی وہ تاریخ ہے 23 رجب المرجب کی جس دن امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو بغداد کے زندان میں ہارون کے حکم سے زہر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد مولا زہر کی شدت میں رہے، اور آنے والی 25 رجب المرجب کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اگرچہ امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی اچھی خاصی زندگی بغداد کے قید خانے میں گزری، لیکن اس کے باوجود آپ نے تبلیغ کے وہ اہم مراحل ہمارے سامنے پیش کیے ہیں کہ جو ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، اور یہ ایک خاص فلسفہ ہے ائمہ کی زندگی کا یا ان شخصیات کی زندگی کا۔ ایک طرف سے ان کی زندگی میں مصائب و آلام مستقل رہیں۔ آپ بتائیں کوئی امام ہو کہ جو مصیبت اور مظلومیت سے باہر رہا، مستقل مصائب و آلام کی زندگی گزاری ہے۔ اور کیسی مصیبت؟ ہمارے سامنے چھوٹی موٹی مصیبت آتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ رہے ہیں کہ ہمیشہ حکومت ان کے خلاف رہی ہے۔ اب حکومت کا خلاف ہونا چھوٹی مصیبت نہیں ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، یعنی حکومت اپنے پورے پاور کے حساب سے ان کے خلاف۔ لیکن ان حالات میں بھی ان ائمہ نے دین کی تبلیغ و ترویج کے لیے ذرا سا بھی کوئی موقع نہیں چھوڑا، مستقل طور پہ دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ ایک، مومنین اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرتے رہے۔ 2، مومنین اور مسلمانوں کو مشکلات سے بچاتے رہے۔ 3، یہ واقعات موجود ہیں اس کے اوپر، مومنین اور مسلمانوں کو آپسی اختلاف سے بچاتے رہے۔ 4، اور ان لوگوں کے درمیان علمی اور فکری شعور پیدا کرتے رہے تاکہ یہ سامنے کی حکومت کو پہچانے اور اپنے نقصان یا اپنے دشمن کو پہچان سکیں۔ 5، یہ وہ 5 اہم پوائنٹ ہیں کہ جن کے ذریعے انہوں نے دین کی بہترین تبلیغ کی کوشش کی، ہر چیز کو پہنچانے کی کوشش کی، ہر چیز کو بتانے کی کوشش کی، اور ہر خطرے سے اپنی قوم کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ آنے والی 24 رجب المرجب وہ تاریخ ہے کہ جس دن بعض روایتوں کے حساب سے حضرت علی اصغر علیہ السلام کی ولایت باسعادت۔
جناب علی اصغر کی شخصیت بھی محتاج تعارف نہیں ہے. اس مختصر سی عمر میں بہت اہم کردار پیش کیا، بالخصوص میدان کربلا میں. اس شہادت کے بعد جناب علی اصغر کی وہ معرفت اور آپ کا کردار سب کے لیے آیا. جناب علی اصغر کی شہادت کے ساتھ ساتھ یہ احساس ہوتا ہے کہ ائمہ کے گھر میں آنے والی وہ خواتین جن کا پہلے مثلاً اس گھرانے سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا، جناب رباب کا صبر بتاتا ہے کہ راہ خدا میں جب قربانی دی جاتی ہے تو اس پہ صبر کیسے کیا جاتا ہے، تاکہ ہم یہ نہ کہہ سکیں کل کو کہ صاحب وہ تو امام تھے، امام حسین نے اپنے ہاتھ پہ اپنے بچے کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ لیا اور صبر کر لیا. ہم یہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ امام حسین کی سیرت پہ چلنا ہمارا کام ہے. امام حسین آئے اسی لیے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے ہمارے درمیان کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ امام تھے، انہوں نے کر لیا، ہم نہیں. امام نے سیرت پیشی اسی لیے کی. ابھی پہلے خطبے میں گفتگو ہوئی ہے. ایک طرف سے یہ کہتے نہیں تو ہمارے جیسے انسان ہیں، کیسے ہم ان کی سیرت کو اپنائیں. دوسری طرف سے کہتے نہیں وہ تو امام ہے. وہ ہمارے جیسے ہیں کہ نہیں ہیں، پہلے یہ طے. اگر ہمارے جیسے ہیں تو جب وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اور یہی مسئلہ کہ ہر امام، ہر معصوم، ہر نبی ہمارے جیسا ہے، شکل و صورت میں، جسم میں، پارٹس میں، ان چیزوں میں ہمارے جیسا. جیسے ہم کو ضروریات محسوس ہوتی ہیں ویسے ان کو ضروریات محسوس ہوتی ہیں. لیکن فرق کس میں ہے؟ فرق اس سافٹ ویئر میں ہے، اس کردار میں ہے کہ جو ان کے اندر پایا جاتا ہے، اور جس کے لیے خدا نے ہم کو دعوت دی کہ ان کی پیروی کرو، ان کی سیرت پہ چلو، اپنے آپ کو تبدیل کرو. اور اس کا اثر یہ کہ ہاتھ میں مثلا بچے کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ لیا اور صبر کر لیا. یہ صبر ہے. یہ صبر جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام میں پایا جا رہا ہے، آپ دیکھیں جناب رباب سلام اللہ علیہ میں بھی پایا جا رہا ہے. یعنی یہ ایک شوق شہادت، جذبہ، انقلاب میں شریک ہونے کا جذبہ وہ ہے کہ جو ماں اور باپ دونوں کے لیے ہے، کہ باپ کس طریقے سے قربانی پیش کرے اور ماں کس طریقے سے قربانیوں میں اپنے شوہر کا سپورٹ کرے. کربلا درسگاہ کا نام ہے، کربلا ایک نظام کا نام ہے. کربلا کا تعلق صرف جذبات سے نہیں ہے، کربلا کا تعلق صرف رونے سے نہیں ہے. یقیناً ان مصیبتوں پر رونا آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں. رونا چاہیے، نہ روئے گا کہ کوئی تو تعجب ہے کیوں نہیں رو رہا. لیکن صرف رونا بس نہیں ہے کربلا کے لیے. کربلا درسگاہ ہے، اس سے درس لینا چاہیے. دین کے تحفظ کا مرکز ہے. آج بھی ہم کو کربلا سے دین کو بچانا چاہیے. اس کے بعد اسی 24 تاریخ کو ایک مناسبت ہے جس دن مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں اسلام کی بہت بڑی، بہت عظیم و مشہور جنگ خیبر فتح ہوئی. یہی وہ تاریخ ہے کہ جس دن رسول نے، چونکہ اس کے پہلے بعض لوگوں کو بھیجا گیا تھا اور وہ جا کے دشمن کے پہلوانوں کو صرف دیکھ کے واپس چلے آیا کرتے تھے، تو رسول نے کہا تھا کہ کل ہم اس کو علم دیں گے جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، یعنی بھاگتا نہیں ہوگا. وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، اور خدا اس کے ہاتھوں پہ خیبر کو فتح کرائے گا. مشہور جملہ ہے. بہت سارے لوگوں کے اندر یہ اشتیاق تھا کہ رسول کل ہم کو علم دے دیں، لیکن بہرحال رسول نے مولا کائنات کو بلایا اور مولا کائنات کو علم دیا، اور رسول کی پیشین گوئی کے مطابق مولا کائنات نے جا کے خیبر کو فتح کر لیا. حالات حاضرہ میں جس طریقے سے محفل میں مسلسل گفتگو چل رہی ہے، ایک جملہ کہہ کے بات کو ختم کریں اس محفل سے متعلق. الحمدللہ محفل میں جو ہم لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مدح کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، بہترین چیز ہے. لیکن یقیناً ہر کام، بالخصوص اسلامی، ورنہ ہماری زندگی کا ہر کام اسلام کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے. اگر ہم ظاہراً کسی مذہبی کام کو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اس کے لیے کوئی دوسرا حکم نہیں ہے. نہیں، اس کے لیے دوسرے حکم بھی پائے جاتے ہیں. لہٰذا جب ہم قصائد کو پڑھیں تو قصیدوں کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ اس کی دھن صحیح ہے کہ نہیں ہے. بعض اوقات دھن جائز نہیں ہوتی، جیسا کہ یہاں پہ ابھی کچھ دن پہلے تک میوزک سے متعلق مسائل چل رہے تھے جو جدید مسائل میں موجود ہیں آیت اللہ سستانی کے.
اور اس میں کئی مرتبہ یہ مسئلہ آیا، بہت سے لوگوں نے سوال بھی کیا، خودآگاہ کا مسئلہ بھی، کہ اگر لہو و لعب سے مناسبت رکھتی ہوئی دھن ہو تو شرعاً جائز نہیں ہے، چاہے اس میں مدح اہل بیت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مسائل گزرے ہیں، کئی عنوان سے گزرے، لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ کبھی بھی ممبر پہ یا ممبر جیسی جہاں پہ مدح اہل بیت، تو ممبر کہتے ہیں، ہم تو جناب میثم کی سولی کو بھی ممبر مانتے ہیں، غدیر کے کجاووں کو بھی ممبر مانتے ہیں، جہاں سے مدح اہل بیت تو ممبر پہ جانے کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، انسان کو ان ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں سے اچھا کام کرنا ہے وہاں پہ کوئی غلط کام شریک نہ ہونے پائے، لہذا ہم اس دھن کے بارے میں تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ آیا یہ دھن صحیح دھن ہے کہ نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ اس دھن میں کوئی مشکل ہو، پرابلم ہو، کیونکہ اگر یہ دھن لہو و لعب سے، جسے ہم آج کے الفاظ واضح الفاظ میں کہہ دیں گانے کی دھن پہ ہے، غلط دھن پہ ہے، تو وہ شرعاً جائز نہیں ہے، مراجع کا فتویٰ ہے شرعاً حرام۔ لہٰذا جب ہم مدح اہل بیت کریں تو اس شان سے کریں، ان شرائط کے مطابق کریں جن شان سے اور جن شرائط کے مطابق اہل بیت ہم سے چاہتے ہیں، کیونکہ جب کسی کو ہدیہ دیا جاتا ہے تو اس کی پسند کے مطابق دیا جاتا ہے، کسی کو وہ ہدیہ نہیں دیا جاتا ہے کہ جس سے اس کو نفرت ہو۔ ابھی دیکھا ہے آپ نے کسی کے سامنے ایسا گفٹ لے کے جائی جس سے اس کو نفرت ہو۔ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو لہو و لعب و غنا سے نفرت ہے، اب اگر اس دھن میں ہم قصائد کے ہدیوں کو لے کے جائیں تو کیسے قبول کریں گے؟ لہٰذا ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس پہ توجہ کریں۔ حالات حاضرہ میں موجودہ حالات میں بہت اہم مسئلہ ہے، یمن پہ سعودیہ مسلسل حملہ کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کہیں شہید ہو رہے ہیں، کہیں یتیم ہو رہے ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں، روز موت کا بازار گرم ہے۔ یہ ایک دن کی داستان نہیں ہے، ایک آدھ مرتبہ کی داستان نہیں ہے۔ وہاں بلاسٹ ہوا اتنے 100 مر گئے، وہاں بلاسٹ ہوا اتنے 1000 مر گئے، وہاں پہ حملہ کیا اتنے مر گئے۔ حملہ کرنے والوں کو کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پبلک پہ حملہ ہو رہا ہے، پبلک مر رہی، اسے کیا کہیں گے؟ پبلک کے قتل عام کو کیا کہیں گے؟ جس بہانے سے یہ جنگ شروع کی گئی کہ ہم مکے اور مدینہ کے تحفظ کے لیے، کون سا مکے اور مدینہ کا تحفظ ہے یہ؟ وہ خطرہ تو آج تک ثابت نہیں ہو پایا۔ البتہ یہ امریکائی مزاج ہے، تو واقعی حملہ بھی امریکہ ہی کا ہے، تو سعودیہ تو اسلحہ ہے، تو بے جان چیز، اس کے اندر خود اپنا شعور بھی نہیں، اسلحے بھی اس کے اپنے نہیں ہیں، کتنے سپاہی پروگرامنگ کرنے والے، فکر اس کی اپنی نہیں۔ جس طریقے سے عراق پہ حملہ ہوا تھا، امریکہ نے حملہ کیا، پورا عراق برباد کر دیا، لیکن جس دعوے کی بنیاد پہ حملہ ہوا تھا وہ آج تک ثابت نہیں ہو سکا۔ تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے، آپ میں سے اکثر لوگوں نے اس چیز کو دیکھا ہوگا، آج تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ یمن سے مکے و مدینہ کو کیا خطرہ ہے۔ لیکن ہاں، روز کتنے معصوم مر رہے ہیں، کتنے بے گناہ مر رہے ہیں۔ یقیناً ان مرنے والوں کا عزیز و اقارب بھی ہیں، ان کی اپنے جان کی ویلیو بھی ہے، کسی کے لیے ان کی زندگی کی اہمیت بھی ہے، ان کا کوئی سہارا ہے، یہ کسی کا سہارا ہے، لیکن اس بے دردی سے ان کو قتل کیا، قتل عام۔ آئے دن کتنے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کتنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ اس کی بنسبت امت مسلمہ کافی حد تک خاموش ہے۔ ہماری ذمہ داری کی ہم آواز اٹھائیں۔ کیسے آواز اٹھائیں؟ سیریس میں بیٹھیں، ہم طے کریں کیا ہم کو آواز اٹھانی، لوگوں کو بتائیں، وہ حقانیت لوگوں کو بتائیں کہ کس طریقے سے یہ ظلم ہو رہا ہے، کس طریقے سے یہ مسائل پیش ہو رہے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ آج وہ لوگ اپنے ملک میں چین کی زندگی نہیں جی پا رہے ہیں۔ آج بہت ساری نیوز ہیں کہ جو ان باتوں کو دیتی ہیں، ہم اس کی کلپ بنائیں، واٹس ایپ پہ جو ایرے غیرے میسج، آڑے پیچھے میسج جن کی کوئی حقیقت نہیں معلوم ہے، جس کے سر پیر کی خبر نہیں، خب یہ میسج، یہ ایک کلپ کی، وہ ایک نیوز کی کلپ ہے، معلوم ہے کہ یہ نیوز کس کی ہے، اس کو ہم فارورڈ کریں۔ جو دوسری جگہوں پہ سائٹس پہ نیوز ہے، اس کے میسج کو ہم لوگوں کو فارورڈ، لوگوں کو بتائیں کیا ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا سہارا لیں، اپنے اندر شعور پیدا کریں۔
اگر ہمارے تعلق نیوز پیپر سے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ اس میں یمن سے متعلق آرٹیکلز لکھے جائیں، لوگوں کے سامنے حقیقت کھل کے آئے، اس لیے کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو جو کرے گا وہ اپنے مزاج کے مطابق کرے گا۔ اگر مظلوم اپنی مظلومیت کو نہیں بتائے گا تو ظالم ظلم بھی کرے گا اور اپنے کو مظلوم بھی نمایاں کرے گا۔ یہ ظلم پہ مزید ظلم ہے، دوہرا ظلم ہے، جو ہو رہا ہے، باقاعدہ ہو رہا ہے، باقاعدہ ہو رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا۔ امام علی نے کیا وصیت کی تھی؟ امام حسن اور امام حسین کو بلا کے اور کہا کہ جو لوگ نہیں ہیں ان تک ہماری وصیت ہے، کہ کیا وصیت کی تھی؟ کہ ظالم کے مقابلے میں آ جاؤ، مظلوم کے حامی بن جاؤ۔ اور اس وصیت میں کسی مذہب و ملت کی کوئی شرط نہیں ہے، اگرچہ یہ مسلمان ہیں مرنے والے، لیکن کوئی شرط نہیں ہے، کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو ظالم کے مقابلے میں آ جاؤ، اور کسی بھی مذہب کو کیوں نہ ہو مظلوم کے حامی بن جاؤ، چاہے ظالم کا کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ ہو، مظلوم کا کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ ہو۔ کیا امام علی کی وصیت ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیا ہم علی والے نہیں ہیں؟ کیا علی کو ہم سے صرف نعرہ حیدری چاہیے؟ عزیزان محترم، نعرہ حیدری کا مطلب ہوتا ہے جرأت حیدری، نعرہ حیدری کا مطلب ہوتا ہے افکار حیدری، نعرہ حیدری کا مطلب ہوتا ہے حیدری مشن، نعرہ حیدری کا مطلب ہوتا ہے جذبات حیدری، نعرہ حیدری کا مطلب ہوتا ہے سیرت امام علی۔ سیرت امام علی کو فراموش کر دیں سب کچھ، اور صرف نعرہ حیدری سے ہماری مثلاً چھتیں گونج جائیں، یہ نعرہ حیدری بے روح نعرہ حیدری، یہ نعرہ حیدری مقصد کے بغیر نعرہ حیدری۔ اچھی چیز ہے اس لیے کہ نعرے انسان کے اندر جوش پیدا کرتے ہیں، اور جوش انسان کو صحیح مقصد تک پہنچاتا ہے۔ جو نعرے محفل میں لگ کے تمام ہو جائیں وہ ناقص نعرے ہوا کرتے ہیں، جو نعرے انسان کو مقصد اہل بیت تک پہنچائیں وہ کامل نعرے ہوا کرتے ہیں۔ ہم کامل نعرے لگائیں۔ امام علی کی وصیت کو ایسے ہنگامی حالات پہ، جبکہ موت کا بازار گرم ہے، کیوں بھول جاتے ہیں؟ کتنے خود غرض ہیں کہ ہم اپنی زندگی کی ذرا سی غیر ضروری مصروفیت کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں ان لوگوں کی ضروری ترین چیز کے لیے۔ ہماری اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ یمن کے حالات پہ ہم جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آواز اٹھائیں۔ جو امام علی کا کلی حکم ہے اس کا ایک پارٹ یہ بھی ہے، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت ہے اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے، جو رسول کی تعلیمات اسلام کا نظام ہے وہ اس کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اسلام صرف نماز و روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل نظام و سسٹم کا نام ہے جس میں یہ شامل ہے۔ لہٰذا ہم واقعی غور کریں کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے، کس حد تک احتجاج کر سکتے ہیں، کس حد تک لوگوں کو بیدار کر سکتے ہیں، کس حد تک لوگوں کو آشنا کر سکتے ہیں، کس حد تک اس میسج کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرنے، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار اللہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار اللہ جن کی شادیوں و مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔